اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگوں نے سورۃ تغابن سورۃ نمبر 64 کی تفسیر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورۃ کا نام التغابن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ کی جو آیت ہے اس میں تغابن کا ذکر ہے اور وہ آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع فرمائے گا، وہی دن کفار کے نقصان کا دن ہے۔ اس سورۃ کا نام التغابن اس لیے ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن کی یاد دلائی۔ غبن کا معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔ کفار نے اپنے نفسوں کو شیطان اور نفس امارہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور اس بے میں ان کو جو نقصان ہوا اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمایا، اور ایک طرح سے یہ مومنوں کے لیے نقصان کا دن ہوگا، کیونکہ اگر وہ ایمان لانے کے بعد گناہ کبیرہ نہ کرتے تو ان کو عذاب یا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور مومنین کاملین اگر زیادہ نیکیاں کرتے تو ان کو زیادہ اجر و ثواب ملتا اور زیادہ اونچے درجات ملتے، اور مکمل خسارے اور نقصان کا دن یہ صرف کفار کے لیے ہوگا۔ ماقبل سے ربط کی بات کریں تو اس سے پہلی صورت میں منافقین کے اوصاف ذکر فرمائے گئے اور ان کے اوصاف سے اجتناب کی ہدایات دی گئی، اور اس صورت میں کفار کے اوصاف ذکر فرمائے اور ان کے اوصاف سے اجتناب کی ہدایت دی گئی، اور بتایا کہ کفار کے لیے دوزخ اور مسلمانوں کے لیے جنت ہے۔ سورۃ المنافقون میں مسلمانوں سے فرمایا گیا آیت نمبر 9 میں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ پھر اس صورت میں فرمایا گیا سورۃ تغابن کی آیت نمبر 5 میں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد صرف آزمائش ہے۔ سورۃ منافقون میں فرمایا گیا آیت نمبر 10 میں اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اس صورت یعنی سورۃ تغابن کی آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ اس کے اجر کو تمہارے لیے دگنا چگنا کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ سورۃ تغابن کے مقاصد کی بات کریں تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کا حقیقی مستحق صرف اللہ عز و جل ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ پچھلی امتوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی اور قیامت کا انکار کیا، ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ کفار کے مظالم پر مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے جو رشتہ دار مشرک ہیں ان سے خبردار رہیں، کہیں وہ ان کو مشرک میں مبتلا نہ کر دے۔ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سورۃ نمبر طلاق آ جاتی ہے، سورۃ نمبر 65، اس کی بھی تفسیر آج ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورۃ کا نام اطلاق ہے، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں طلاق دینے اور طلاق کی عدت کا ذکر ہے، اور الطلاق کی پہلی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے نبی مکرم، مومنوں سے کہیے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طہر بلا مباشرت میں ان کو طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔ مصاحف اور کتب تفسیر میں معروف ہے یہ سورت کا نام الاطلاق ہے، یعنی طلاق ہے۔ البتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام النساء الکسرہ ہے، یعنی مصحف کی چوتھی صورت النساء الطولہ ہے، اور وہ خواتین کے احکام پر مشتمل بڑی صورت ہے جس میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں، اور یہ صورت اس کی نسبت یہ چھوٹی صورت ہے جس میں خواتین کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ صورت 2 رکوع اور 12 آیات پر مشتمل ہے، اس لیے ان کا نام النساء الکسرہ رکھا گیا ہے، گویا کہ یہ صورت سورہ النساء کا تمتمہ ہے۔ سورۃ الطلاق کا سبب نزول کی بات کریں تو اس سورت کے نزول کا سبب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی حائض تھی اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس طلاق سے رجوع کرے، پھر اس کو اپنے پاؤں روکے دے حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ حیض آئے پس وہ اس سے پاک ہو جائے، پھر اگر اس کی رائے یہ ہو کہ وہ اس کو طلاق دے تو اس کو اس طہر میں طلاق دے جس میں اس نے جمع نہ کیا ہو، تو یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ امام ابن الدریس، امام ابن الخاص، امام ابن مردویہ اور امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا سورۃ الطلاق مدینہ میں نازل ہوئی۔
ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر جو ہے وہ 92 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا جو ہے وہ 96 ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر جو ہے وہ 65 ہے۔ ما قبل سے ربط کی بات کریں تو اس صورت کا تعلق سورۃ تغابن کے آخری حصہ کے ساتھ ہے۔ وہاں مومنوں کے لیے امور انتظامیہ بیان کیے گئے تاکہ وہ اپنے جماعتی نظام و نسق کو درست کر کے کافروں کا بخوبی مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق میں خانگی امور انتظامیہ ذکر کیے گئے تاکہ گھروں کا انتظام درست ہو جائے اور خانگی تنازعات باہمی عداوت اور مخالفت کا باعث نہ بن جائے۔ سورۃ تغابن میں فرمایا گیا آیت نمبر 14 میں، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے ہوشیار رہو۔ اور بیویوں کی عداوت یعنی اوقات طلاق تک پہنچا دیتی ہے، اور اولاد کی عدت بعض اوقات اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان اپنی اولاد پر خرچ کرنا بند کر دیتا ہے۔ بس مصحف کریم میں سورۃ التغابن کے بعد سورۃ الطلاق رکھی گئی کیونکہ اس میں طلاق کے بارے میں اور متعلقہ عورتوں اور اولاد پر خرچ کے احکامات بیان کیے گئے۔ سورۃ تغابن کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے سورۃ کی آیت نمبر 18 میں، اللہ ہر غیب اور ہر شہادت کا جاننے والا ہے۔ سورۃ الطلاق کے آخر میں ہے آیت نمبر 12 میں، اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اس طرح اس سورۃ تغابن اور سورۃ طلاق کے دونوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت اور عموم کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح سورۃ تغابن اور طلاق کے دونوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت اور عموم کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ طلاق کے مقاصد و مضامین کی بات کریں تو اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے طلاق بر طریقہ سنت کے احکام سے شروع فرمایا ہے، جس کے عدت کا شمار شرعاً صحیح ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں رکھ کر عدت کے ایام کو صحیح شمار کیا جائے، اور اگر صرف ایک طلاق یا 2 طلاقیں دی گئی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر لیا جائے، اور عدت پوری ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی، خواہ اسی پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر لے یا کسی اور سے، اور اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی تو پھر تحلیل شرعی کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ غیر حاملہ متعلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور جس عورت کو بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا وہ عورت نابالغہ ہو تو ان تمام صورتوں میں ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر متعلقہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے۔ عدت کے اندر متعلقہ عورت کو کھانے پینے کا خرچ اور رعایت مہیا کرنے کا حکم ہے، اور اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ اور رہائش مہیا کرنے کا حکم ہے، اور بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت دینا بھی اس پر لازم ہے۔ اس صورت کے اختتام میں احکام شریعہ کی مخالفت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ سابقہ امتوں میں سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کی تھی، انجام کاران پر جو عذاب نازل کیا گیا تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور تاکہ آپ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو فسق کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آئیں، اور جو مومنین اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جو ہے ہدایتیں اور جیتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم لوگوں نے سورۃ الطلاق اور سورۃ التغابن یعنی 2 صورتوں کی تفسیر مکمل جامع الفاظ میں پڑھی ہے۔ امید آپ کو آج کا سبق انتہائی آسان الفاظ میں سمجھ آیا ہوگا۔ کچھ سمجھ نہ آئے آپ گروپ میں آرام سے پوچھ سکتی ہیں بلا جھجک۔ دعا میں یاد رکھیے، اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔